अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम थिंक टैंक में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान मरियम ज़ीशान। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन। नाज़रीन, मुल्क में जमहूरियत का एक और मरहला तय हो गया है। 3 मार्च को सेनेट का इंतखाब हुआ। ऐवान बाला के इन इंतखाबात में वैसे तो बहुत से मामलात, इम्कानात, तवक्कुआत, उम्मीदों, तज्ज़ियों और पेशगोइयों के खिलाफ सामने आए, लेकिन सबसे बड़ा अपसेट इस्लामाबाद की नशिस्त पर हुआ। हफीज़ शेख की पसपाई ने वज़ीर आज़म इमरान खान को एतमाद का वोट लेने पर मजबूर कर दिया। इस एक सीट की हार ने बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है कि आखिर हुकूमती अराकीन असम्बली ने हफीज़ शेख को वोट क्यों ना दिया, वो क्या मुहर्रिकात थे और क्या वो अराकीन असम्बली वज़ीर आज़म पर एतमाद का इजहार करेंगे। इसके साथ साथ हफीज़ शेख की हार से जो ज़ख्म हुकूमत को लगा है, क्या एतमाद के वोट से वो ज़ख्म भर जाएगा। हुकूमत की आइंदा क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे और पीडीएम अपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी। अयाज अमीर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत कब और क्यों पेश आती है। वक्त और हालात यही तकाजा कर रहे थे कि वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लें, दुरुस्त फैसला? ये तो इसके बाद, इस इलेक्शन के बाद, क्योंकि कौमी असम्बली का वो वोट था और आपको कह रही हैं कि वो ये तो दिल पे ज़ख्म लगा है, ये किसी और पे नहीं, क्योंकि इन्होंने इस एक सीट के इलेक्शन को इतना सर पे बिठा लिया था और अपने आप में इन्होंने एक बुखार पैदा कर दिया था। और ये जो ओपन वोटिंग और जो वोट बिक जाते हैं और ये इन्होंने ऐसा एक वो किया, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गए, उसका इंतज़ार करते रहे। जब इनके हक में नहीं हुआ तो वो एक अहम इलेक्शन होना था। अच्छा, लेकिन इनकी बौखलाहट ने उस अहम को गैर अहम बना दिया। अच्छा, और फिर क्या सराइयाँ होने लग पड़ी और ऐसे ऐसे। भाई नॉर्मली आप लें यहाँ पे कोई वो हफीज़ शेख एक टेक्नोक्रेट किस्म के आदमी हैं, IMF का बोर्ड हो, शायद वहाँ पे इलेक्शन हो तो हफीज़ शेख जीत जाए। अब उनका सियासतदानों से क्या लेना देना और क्या है, मिलना मिलाना उनका है नहीं। जो सियासतदान जो काम चाहते हैं जो और है उनका वो है कोई नहीं। ऊपर से इमरान खान साहब कोई आम वज़ीर आज़म नहीं है, वो तो खाने आज़म है। अच्छा। वो तो पता नहीं किस किस महाज के फातेह हैं। तो उनका ये जो है डिग्निटी से नीचे है कि जाके MNAs को टाइम दिया करे और उनकी बातें सुने और फलाना करे। लेकिन 2 दिन तो ऐसा किया उन्होंने। देखे ना, जब पानी यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो फिर आप मुलाकातें करने लग पड़े हैं। अच्छा। हमने प्रोग्राम में कहा था कि अगले इलेक्शन तक MNAs को ये आखिरी मौका मिल रहा है कि अपना बेजारी, उकताहट, नाराजगी, गुस्से का इजहार करें। अच्छा। उन्होंने कर दिया। अब ये जो कल की जो तकरीर थी वज़ीर आज़म साहब, कौम से खिताब किया, मतलब वो कौम से उन्होंने क्या खिताब किया था, अपने गुस्से को खिताब कर रहे थे वो तो। और ऐसी वो बेरब्त की वो जो है बातें, अब कहना नहीं चाहिए वज़ीर आज़म है, पर बेरब्त की बातें वही बगैर तैयारी के आके और इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात। भाई आप कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है? हॉर्स ट्रेडिंग हुई होगी, वो आपके पास सबूत तो कुछ होना चाहिए ना, कि वो वीडियो थी और वो वीडियो थी और 2018 की वीडियो थी और फलानी थी। इनके दिल में चोर नहीं था, इनके दिल में डर था। अच्छा। कि ये खुफिया वोटिंग होगी तो हमारे साथ तमाशा ना हो जाए। आपने MNAs को वो जो तवक्को करते हैं वो घास आपने डाला नहीं इस तरीके से। और वो आखिरी 2 दिन या तो आप अपनी आकड़ में रहते और वो 2 दिन वो ना करते कि मैं खाने आज़म हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगा, चाहे शिकस्त हो या चाहे वो। आपके ख्याल में मसला हफीज़ शेख के इंतखाब में नहीं, इमरान खान की तर्ज सियासत में? तर्ज सियासत का है जी। ऐसी कौन सी बात है कि वो एक टेक्नोक्रेट की सीट पे वज़ीर ख़जाना हो और वो इलेक्ट ना हो। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो था इस इलेक्शन में, ये हफीज़ शेख के बारे में नहीं था। अच्छा। ये इमरान खान के बारे में था। और जो इनके अनइलेक्टेड एडवाइजर्स हैं, वो शहजाद अकबर है जी, कोई फलाना है जी, हमारे दोस्त, और वो जो हैं वो शहबाज गिल है जी, वो जो एक पूरी खेप और फौज इनकी बनी हुई है अनइलेक्टेड एडवाइजर्स की। अब वो ये सारा उस जो तर्ज सियासत PTI की है उसके खिलाफ था। ठीक है, यानी उस पर गौर करने की ज़रूरत होगी। सलमान साहब, आपको क्या लगता है कि अपनों ने ही नशेमन पर क्यों बिजलियाँ गिरा दी और क्या एतमाद का वोट हासिल करने के बाद हुकूमत मजबूत हो जाएगी? देखिए मरियम, जो हुकूमती हिकमत अमली थी कि जिस चीज़ से हुकूमत ने बचने की कोशिश की है वो सब कुछ उनके आगे आके खड़ा हुआ है।
अभी हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र किया गया। हॉर्स ट्रेडिंग पाकिस्तान की सियासी तारीख का हिस्सा है। माजी के अंदर भी खरीदो फरोख्त होती रही। लेकिन मरियम कह रही पैसा नहीं चला, टिकट चला है। नहीं, मैं देखें इस 2.5-3 साल के अंदर मुझे नहीं पता इसकी क्या वजूहात हैं कि वीडियो नंबर 1 हो या वीडियो नंबर 2 हो, सिर्फ पीटीआई के एमएनएस जो हैं उनकी खरीदो फरोख्त हो रही है और किसी पार्टी के बंदे का नाम नहीं आया। तो बात यह कि खान साहब ने हमारे लिए एक आइडियल सूरत हाल तारी करने की कोशिश की थी कि वो ऐसे लोग लाएंगे जो दूध के धुले हुए होंगे कि वो बिक नहीं सकते, कि वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 का जायज़ा ले लें कि उन्हीं के बंदे छोड़ते। अब क्यों छोड़ते हैं? देखिए बात ये कि जब पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी तर्ज हुकूमत चल रहा है तो उसके कुछ तकाजे होते हैं। और दुरुस्त कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब का एटीट्यूड क्या था कि वो जो खान आज़म की बात की, कल की तकरीर भी मैं समझता हूँ कि उनकी तकरीर जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तकरीर थी। अच्छा। वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की तकरीर नहीं थी। मुझे याद पड़ता है मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब वो इक़्तिदार की सिंहासन डावाडोल होती है तो उन्होंने भी कहा था कि मेरी कुर्सी बड़ी मजबूत है। और सियासत में जब चीज़ें उखड़ना शुरू हो जाए ना तो उनकी रिपेयर बहुत मुश्किल होती है जब तक वो मंतकी अंजाम तक ना पहुंच जाए। लेकिन हम इसी प्रोग्राम के इक़्तिदार चला भी जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑपोजिशन में बैठ जाएंगे। बात ये कि ये मैं आपको एक बात बताऊं कि जब एक दफ़ा आपके मुंह से रिज़ाइन का लफ्ज़ निकल जाए या अपोजिशन में बैठने का लफ्ज़ निकल जाए, ये इक़्तिदार में बड़ी कशिश होती है। और कल आपने कहा कि वो वोट क्यों मिलेगा? वोट इसलिए मिलेगा कि हमारे अरकान असम्बली अपने हलकों में जाते हुए कतराएंगे। इसलिए कि सियासी केस कोई नहीं है। देखिए मैं यहाँ पर मुसलसल एक बात कहा करता था कि पाकिस्तान के अंदर एक तीसरी पार्टी का तजर्बा होने जा रहा है। लोगों ने बहुत सारी उम्मीदें तवक्कुआत कायम की थी और मेरी थी पे मेरे दोस्त को बड़ा एतराज़ होता था, वो सब कुछ सामने आ गया है। बात यह कि हुकूमत जो होती है, हुकूमत देने का नाम होता है, लोगों की रिलीफ का बंदोबस्त किया जाता है, मुल्क में सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम होता है। आप जब कहते हैं कि जी मैं हुकूमत छोड़ने के लिए तैयार हूँ, ये बात सरकारी अरकान असम्बली को ये हजम नहीं होती। अच्छा। इसलिए कि बात है कि आज क्या अगर इमरान खान साहब के पास एक इख्तियार तो है ना कि कल उन्होंने कहा कि मैं आवाम से रजू करूँगा। मैं तो दूसरा समझा वो जो मेरे कहने पे एतराज़ होता था कि पॉलिटिकल स्टेप तो यही है कि अगर आपका केस नहीं चला तो आप आवाम से रजू करें। अच्छा। देखें मिड टर्म इलेक्शन खालिस्तान एक जमहूरी और आईनी अमल है। आपका एक सियासी केस था वो पिट गया है और अब आप, मुझे तो नहीं समझ आ रही कि वो जिन 16 अरकान असम्बली ने बदअहदी की अपनी पार्टी के साथ, कि एक तरफ 20 अरकान ने की थी, आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया, आपने उनको मुअत्तल कर दी उनकी बुनियादी रकनीत। अब तो वो 16 अरकान जो हैं उनको सरांखों पे भी बिठाया जाएगा। अच्छा। उनके कांधे पे हाथ भी, इसलिए कि एतमाद का वोट लेना है। और मैं इसलिए समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को एतमाद का वोट मिल जाएगा। इसलिए मिल जाएगा कि वो जो हुकूमती अरकान असम्बली हैं वो इस वक्त अवाम का सामना करने की पोजीशन में नहीं रहे। चूँकि हुकूमत ने अगर डिलीवर किया होता, लोगों की कोई मुश्किलात का हल पेश किया होता, कोई उनके मुआशी मसाइल हल किए होते, कोई उन्हें रोज़गार की फराहम की होती, तो शायद वो यहाँ से भी इधर उधर हो सकते थे। लिहाजा इस वक्त वो इंतखाब लड़ने की पोजीशन में नहीं है, लिहाजा वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ खड़े। ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला। डॉक्टर साहब, मरियम ने कहा कि पैसा नहीं टिकट चला, तो टिकट की इतनी अहमियत बढ़ गई है कि नून लीग की, और अदम एतमाद नहीं, एतमाद का वोट हासिल कर लेते तो इखलाकी दबाव कम हो जाएगा। क्या सियासी दबाव कम होगा? देखिए बात यह है कि चाहे वो सीट थी, चाहे वो पैसा था, बात बंदे एफर्ट के ज़रिए दूसरी तरफ गए तो ना। अगर यही आर्गूमेंट मान ली जाए कि वो सीट की वजह से आए हैं तो कम से कम ये तो हुआ ना कि अप्रोच किया गया, कोई ऑफ़र की गई, उस ऑफ़र की बुनियाद पे उन्होंने इधर को इधर शिफ्ट हुआ। तो असल जो मसला है मेंबरान के शिफ्ट होने का मसला या इधर से उधर होने का, वो तो हुआ ना, ये तो आप एडमिट होता है ना इससे। वो एक ही बात है, पैसा हो, पैसे से क्या करना होता है? पैसे से भी तो इलेक्शन अपने लिए महफूज करना होता है। पैसा इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन जो है अब किसी आम आदमी का खेल नहीं है। अच्छा। वो पैसे वाले का खेल है। मतलब गरीब आदमी का क्या काम है नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली का इलेक्शन लड़े? उसकी तो मजाल नहीं है कि वो एक दफ्तर भी चला सके। वो तो पैसा चाहिए और ढेर सा पैसा चाहिए, और ऐसे साथी चाहिए जो आपको पैसा मुहैया कर सके। अच्छा। क्योंकि बाज़ दफ़ा बहुत सा पैसा कैंडिडेट का नहीं होता, उनके सपोर्टर्स का होता है। तो ये है, तो वजह से
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ کسی وجہ سے شفٹنگ ہوئی. لیکن اس میں ایک دو چیزیں ہیں دیکھنے والی. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پچھلے الیکشن میں بھی دیکھا, اس سے پہلے بھی دیکھا کہ سینٹ میں چند ایک سیٹیں, 2-1 سیٹیں آگے پیچھے ہوتی ہیں. اس دفعہ بھی ایک سیٹ آگے پیچھے ہوئی ہے. وہ اس لیے ہوا کہ حکومت نے خود ہی اس کو ایک بہت بڑا ایشو جو ہے وہ بنا دیا. اگر اس کو ایک نارمل لیول پہ رکھتے تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے, ایک سیٹ ہار گئے. اب یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ ایک سیٹ ہار گئی, ایک سیٹ جیت گئے, صرف ہارنے پہ ہی وہ فوکس ہوا ہے. تو اب میرا خیال ہے ووٹ آف کانفیڈنس جو اس کے بعد لاجیکل سٹیپ تھا, جو آپشنز تھے ان میں سے یہی انہوں نے آپشن لیا. انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس. آپ نے یہ 4 آپشن تجویز میں نے 4 دیے تھے آپشن, اس میں سے ایک پہلا آپشن یہی تھا. لیکن بعض دفعہ حکومتیں خود ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیتی, وہ انتظار کرتی ہیں کہ اپوزیشن ووٹ آف نو کانفیڈنس. تو یہ فیصلہ درست تھا خان صاحب کا؟ میرا خیال ہے کہ موجودہ حالات میں اپنی کریڈیبلٹی کو سنبھالنے کے لیے, سنبھالنے کی بات کر رہا ہوں, کہ کریڈیبلٹی کو سنبھالنے کے لیے یہ قدم صحیح ہے, تاکہ یہ دکھائیں کہ ان کے پاس 172 ممبران کی سپورٹ جو ہے حاصل ہے. لیکن یہ جو ووٹ ہوگا اس کے بعد, یا اگر جیت جاتے ہیں پرائم منسٹر, پوزیشن کیا ہوگی, تو اس کے باوجود بھی ان کے سیاسی مسائل میں کمی نہیں آئے گی. یہ ذہن میں رکھیں. دیکھیں اس وقت کل کی سپیچ کے بعد اور یہ الیکشن کے بعد میرے نزدیک 2 چیزوں پہ حکومت کو غور کرنا چاہیے, عمران خان صاحب کو غور کرنا چاہیے. نمبر 1 کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے ممبران ان سے عدم وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں, ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں, چاہے انہوں نے پیسہ لیا, چاہے انہوں نے سیٹ کی امید لی, کچھ بھی ہے, کہ یہ ووٹ ادھر سے ادھر کیوں سلپ ہوا. عام طور پہ ووٹ اپوزیشن سے گورنمنٹ کو سلپ ہوتا ہے, یہاں گورنمنٹ سے دوسری طرف گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیوں ناراضگیاں ہیں, ان ناراضگیوں کو ایڈریس کریں. کیوں انہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا, جا کے گیلانی صاحب کو ووٹ دے دیا, یہ سمجھنے کی کوشش کریں. اس کی وجوہات ہیں جن پہ ہم بات کر سکتے ہیں. دوسرا فیکٹر, رات سپیچ میں انہوں نے کہا کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کا وہی جو ان کا پرانا ٹاپک ہے اس پہ وہ کافی دیر بولتے رہے. تو اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے 2-2.5 سال سے اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے, لوگوں کو بلایا جا رہا ہے, طلب کیا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ لوگوں کی ہمدردیاں ان لوگوں کے ساتھ بڑھ گئی ہیں جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے؟ ان کے ساتھ کیوں بڑھی ہیں اکاؤنٹیبلٹیاں؟ جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے ان کے لیے ہمدردیاں کیوں بڑھی ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ہم اخباروں میں تو پڑھ لیتے ہیں کہ وہ جی چھاپ اس کے کیا ہے, پاپڑی والے کے پاس اتنے لاکھ نکلے, ان کے ملازم کے پاس اتنے لکھے, اتنے نکلے, اور پھر تیسرا ہم دیکھتے ہیں کہ جی وہ ان کا تو فرنٹ مین تھا. لیکن یہ باتیں کورٹ میں کیوں اسٹیبلش نہیں ہوتی؟ یہ جو اخباروں میں چھپتی ہیں یہ باتیں اخباروں میں نہیں چھپنی چاہیے, کورٹ میں اسٹیبلش ہوں, ان کو وہاں سزا دیں. تو مجھے یہ بتا دیں کہ پولیٹیشنز کے خلاف پروپیگنڈا تو بہت ہوا ہے, خبریں بھی چھپی ہیں, اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو رہی ہے, لیکن کورٹ میں کنوکشن کتنے سیاستدانوں کی ہوئی ہے؟ حمزہ 20 ماہ بعد باہر آئے ہیں, اس سے پہلے خواجہ سعد. دیکھیں اول تو ایک شخص کو 20 ماہ رکھنا بغیر کنوکشن کے نہیں ہونا چاہیے. میں جانتا ہوں ایک بندے کو میں جانتا ہوں 1.5-2 سال کے بعد اس کو ریلیز ہوا ہے وہ. لیکن وزیر اعظم کی کل آپ نے تقریر سنی, انہوں نے کہا میں اپوزیشن میں بھی بیٹھ جاؤں گا تو ان کو نہیں چھوڑوں گا, ملک کی لوٹی دولت واپس لے کر آؤں گا. حکومت میں رہ کر تو اب تک لوٹی دولت وہ فرق نہیں پڑتا, یہ ایک ان کا ایک ہے. لیکن میں تو کہتا ہوں اس سوال کا جواب دیں نا, کیوں ہمدردی کیوں بڑی ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے خلاف اکاؤنٹیبل, جن کو نیب طلب کر رہی ہے پولیٹیشنز کو. ٹھیک ہے, یہ وہ پہلو ہیں جن پر غور کرنا ہوگا حکومت کو. خبر آپ کے جانب آؤں گی. کشتی باہر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبی ہے. ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم اپنی معاشی ٹیم سے بہت خوش تھے, ٹویٹس بھی کرتے رہے, اپنی تقاریر میں بھی وہ اس کا اظہار کرتے رہے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے وزیر اعظم جو عوام کو باور کروانے کی کوشش کرتے رہے, اپنے اراکین اسمبلی اور اتحادیوں کو کیوں نہیں سمجھا پائے وہ سب؟ انتہائی ادب کے ساتھ آپ سے بھی ادب کے ساتھ ایک سوال اگر پوچھ لیتی ہیں آپ یاز صاحب, سلمان صاحب یا ڈاکٹر صاحب سے, کہ کیا وجہ ہے کہ فوزیہ ارشد جو ان کی خواتین کی سیٹ کے اوپر ہیں ان کو پی ٹی آئی کے 174 ووٹ مل گئے, اور جو ان کے حفیظ شیخ صاحب جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے اگینسٹ تھے وہ 5 ووٹ ان سے کم ملے. کیا وجہ ہے کہ نون لیگ کی اگر ٹکٹ کے اشارے کے اوپر جو ہے اتنے لوگوں نے ووٹ اگینسٹ کر دیا حکومت کے, اور کیا وجہ ہے کہ نون لیگ, آپ کو پتہ ہے جو ان کی فرزانہ صاحبہ تھی وہ نون لیگ کی کینڈیڈیٹ تھیں جو پی ڈی ایم کے ٹکٹ کے اوپر خواتین کی سیٹ کے اوپر, ان کو 162 جو ووٹ ملے. اگر یہ سارے کا سارا آپ بتا دیں اور ساتھ ہی وہ محرکات بھی بتا دیں کہ حفیظ شیخ کیوں نہیں جیتے.
میں اسی طرف آ رہا ہوں دیکھیں سب سے میرے خیال میں ہم نے اپنے پروگرام کے اندر اس کے اوپر بات کی تھی کہ اس سیٹ کے اوپر سب سے زیادہ زور لگایا جا رہا ہے اور زور اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ ایک ڈیفینیٹلی پالیٹکس کے اندر پرسیپشن بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اور اس تبصرے کی بھی نہیں سمجھ آتی کہ جی کیا فرق پڑ گیا ایک سیٹ سے. جناب اعلیٰ نیشنل اسمبلی سے ایک سیٹ اگر آپ نے نکالنی ہے 1 ممبر 1 ووٹ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے خلاف عدم اعتماد کی ایک رائے قائم ہو گئی. اگر ان کی خاتون کی سیٹ بھی اسی نمبر سے وہ ہار جاتی اور سیم ووٹ ان کو پڑ جاتے جتنے یوسف رضا گیلانی صاحب کو پڑتے تو میرے خیال میں یہ جو ان کے پاس ایک آؤٹ سائڈ چانس بن گیا نا دوبارہ یہ ووٹ لینے کا اعتماد کا, میرے خیال میں یہ بھی ان کے پاس چانس نہیں رہنا تھا. اس طرح کے الیکشنز کے اندر یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ہوا ہے اور میں نے پہلے بھی جب ذکر کیا تھا اس کے اوپر ہماری بات ہوتی تھی تو میرے خیال میں اگر ایسا ہوتا جو کہ ہو گیا ہے یوسف رضا گیلانی صاحب جیت گئے تو اس سے ملک کی سیاست کے اندر ایک زلزلہ آنا تھا اور وہ زلزلہ آ گیا ہے. وزیر اعظم پاکستان کو جو ہے اس وقت اعتماد کا ووٹ لینا پڑ گیا ہے. اگر وہی میں نے عرض کیا نا کہ اگر ان کی خاتون کو ووٹ نہ پڑتے وہ 174 جو ووٹ پڑ گئے لہٰذا یہ ساری کی ساری تو گیم ہی ختم ہو جانی تھی. اب چونکہ ایک ان کو تھا وہاں پہ اس دن جب میٹنگ ہوئی وہاں پہ ہمارے کچھ لوگوں نے بتایا وہاں پہ سورسز ہمارے نے کہ جب پرائم منسٹر صاحب سے کچھ لوگوں نے کہا جناب اعلیٰ ہمیں جو ہے جو اعتماد کا ووٹ مل گیا 172 چاہیے 174 مل گئے ہیں تو ہمیں یہ اعتماد والی جو ہے میرے خیال میں اس پروسیس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے رہنے دیتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں ہمیں جانے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کانسٹنٹلی ہمارے اوپر ایک یہ لگا رہے گا کہ آپ کے ووٹ آگے پیچھے ہو گئے. بنیادی جو سچویشن یہ ہے کہ جب ویڈیوز آ گئیں اور ویڈیوز یہ نہیں ہے کہ کسی نے کہا کہ جی میری نہیں ہے, جو ویڈیو کے اندر محترم جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کے بیٹے جی کہہ رہے ہیں کہ میں وہاں پہ تھا اور وہ ویڈیوز کے اوپر ابھی لیٹسٹ خبر بھی آ گیا الیکشن کمیشن ہے جی ایگزیکٹلی وہ سماعت بھی مقرر ہو گئی. اب اسے پتہ چلے گا کیا چیز نکلتی ہے. تو لہٰذا ایک گیم پلان تھا سارے کا سارا زور لگا ہوا تھا اور یہ عمران خان کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکہ ہے سیاسی دھچکہ ہے اور عمران خان نے جیسا پروفیسر صاحب نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے اور میرے خیال میں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. اور آج کی تاریخ میں مریم میرے خیال میں پی ڈی ایم کے لیے اس سے بڑی گولڈن اپرچونٹی ہو نہیں سکتی تھی کہ اگر مریم صاحبہ یا بلاول صاحب یا مولانا صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جن لوگوں نے ووٹ دیا وہ ضمیر کے جاگنے کی بنیاد پہ دیا ہے, یقین کریں صبح یہی 16 لوگ جو ہے غیر حاضر ہو جائیں عمران خان صاحب فارغ اپوزیشن کا ایک بندہ آئے گا پرائم منسٹر بنے گا وہ بننے کے بعد 2 دن کے بعد اسمبلی ڈیزالو کر دے. پرائم منسٹر اگر اسمبلی ڈیزالو کر دیتا ہے تو اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے کوئی روک نہیں سکتا. نئے الیکشن کی طرف چلے جانا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ ہم صبح کے الیکشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں؟ تو وہ ڈیول از ان دا ڈیٹیل. آنے والے دنوں کے اندر اور بھی چیزیں آئیں گی. ابھی جو فلم آئی ہے یہ ٹریلر ہے, اس کے بعد جو پہلے بھی خبریں آئی تھی وہ پیسوں کی آپ کو یاد ہی ہے وہ خبر ہم نے دی تھی. تو آنے والے دنوں کے اندر بھی کافی چیزیں آئیں گی. لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ سینٹ کے الیکشن کی سیٹ کے بعد ملکی سیاست جو ہے اس میں کافی تبدیلی آ گئی ہے اور پی ڈی ایم میں یقینی طور پر ایک انہوں نے اپنے آپ میں جان ڈالنے کی کوشش کی ہے. اب یہ جو ہیڈ آن کولیجن ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے عمران خان صاحب جلدی سنبھلتے ہیں یا جو پی ڈی ایم ہے وہ اپنے موقف کو لے کے بیانیے سے میں موقف پہ شفٹ ہو گیا ہوں کیونکہ بیانیہ بہت زیادہ گھسپٹ گیا ہے کہ وہ اپنے موقف کو لے کے کتنا آگے جاتے ہیں. لیکن صبح میرے خیال میں ان کو نیشنل اسمبلی میں عمران خان کو ووٹ آؤٹ کرنے کا بہت سنہری موقع تھا. جن لوگوں کو انہوں نے ٹکٹوں کا وعدہ کیا ہے اور پی ڈی ایم کا چونکہ ایک ان کا ایم یہ ہے کہ ملک کے اندر انتخابات ہونا چاہیے, سلمان صاحب نے بھی کہا مڈ ٹرم الیکشن ہونے چاہیے, تو بڑا ہی آسان حل تھا صبح میرے خیال میں. آج بھی لیکن بلاول اور مریم نے اس بارے میں کہا ہے کہ وہ پی ڈی ایم ڈیسائیڈ کرے گی کہ عدم اعتماد کب اور کہاں لانی ہے اور پنجاب کی طرف بھی انہوں نے اشارہ کیا. آپ نے صحیح پوائنٹ اٹھایا کہ یہ تو صرف ٹیزر تھا, پکچر ابھی باقی ہے کیونکہ اعتماد کے ووٹ کے بعد چیئرمین سینٹ کا انتخاب بھی ہونا ہے. وہ کتنا دلچسپ اور ڈرامائی ہوگا اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. وزیر اعظم عمران خان اعتماد کا ووٹ حاصل کر پائیں گے یا نہیں یہ تو کل واضح ہو جائے گا, لیکن اس کے بعد ایک اور اہم مارکا ہے چیئرمین سینٹ کا. اس سے بھی پہلے الیکشن کمیشن نے پریس ریلیز جاری کی ہے جس نے ایک بار پھر سب کو حیران کر دیا ہے. ایاز میر صاحب, الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جو جیت گئے وہ منظور, جہاں پر ہار گئے وہ نامنظور. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ کیا لگتا ہے اس 2 ٹوک پیغام سے اقتدار کی رگوں میں تبدیلی دوڑتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے جس قسم کی تقریر وزیر اعظم صاحب نے کل فرمائی تھی اس کا جواب یہی بنتا تھا. اچھا,
उनको कल की तकरीर अदा नहीं करनी चाहिए थी। और उसमें जो एक है ना वो अंग्रेजी का लफ्ज़ ग्रेस जो है, उसमें कोई ग्रेस नहीं थी। अच्छा। वो तो मुस्कुरा के हंस के कोई एक आध तंजिया जुमला कर देते, यूसुफ रज़ा गिलानी को मुबारकबाद देते और कुछ पैसों की बात करते, इशारे किनारों में करते, कुछ ऐसी चीज़ करते। वो तो ऐसे है जैसे वो तकरीबन रोए नहीं कल। अच्छा। बाकी जो है वो उन्होंने सब वो चीज़ें करनी, और फिर जिस किस्म का उन्होंने अटैक इलेक्शन, वो 2 एलिगेशंस लगा रहे थे। एक कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, पैसे का जो है वो एक्सचेंज हुआ है, दिए गए हैं पैसे, एक साफ कह रहे थे वो। और दूसरा इल्ज़ाम उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे लगाया है। तो इलेक्शन कमीशन का जवाब भी, जब इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा इस किस्म का आपको जवाब दे तो ये बायसे मतलब आपके लिए निदामत होना चाहिए। आप अपने आप को इस पोजीशन में आप क्यों ला रहे हैं ये। इलेक्शन में एक तरफ हफीज शेख ने तो कैंपेनिंग की नहीं, उनकी कैंपेनिंग तो सारी प्राइम मिनिस्टर साहब कर रहे थे। मतलब है इस इलेक्शन में यूसुफ रज़ा गिलानी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को हराया है। अब ये हो गया है तो मुस्कुरा के आप कर लें। बड़े बड़े सूरमा जो है सियासत के, विंस्टन चर्चिल से लेके पता नहीं कहाँ तक, वो इलेक्शन हारे हुए हैं, लेकिन कोई तंज करता है, कोई मजाक करता है, कोई ये करता है। एक ही आपने वो जो कहानी है आपकी करप्शन करप्शन करप्शन, और कौन से पैसे आप लेकर आए हैं, कौन से आप वो कर गए हैं। और कल जो आपने एक तकरीर में ऐसा फरमा दी बात कि जी हमने तो बैलेंस कर लिया बजट, जितना खर्चा है इतना एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये तो पिछले कर्जे हैं जिनकी देने के लिए हमें वो करना पड़। यार प्राइम मिनिस्टर हो क्या आप ऐसी बात कर रहे हैं? ये आपको करनी चाहिए कि जी हमने तो बैलेंस कर लिया वो सब कुछ, हमारा वो जो इकोनॉमिक जो हाउस कीपिंग है वो हमने सब कुछ कर लिया, ये तो पिछले हम दे रहे हैं। इन पता नहीं कितने माह में आपने जो कर्जे लिए हैं, तो कुछ सोच समझ के किया करें। और फिर वही चीज़ बगैर तैयारी के आप अताउल्ला शाह बुखारी नहीं है। अच्छा। जो आप वहाँ करके आप तकरीर वो कर देते हैं, थोड़ा सा संभल के अपना वो वहाँ करें। और अपने आप को, ये इलेक्शन तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए वेकअप कॉल थी। आगे चेयरमैन सेनेट का भी इंतखाब है। ये जो आज नसीहत कर रहे हैं खावर घुमन साहब, अपोजिशन को कर रहे हैं कि उनको ये करना चाहिए था। आपकी नसीहतें जो तहरीक इंसाफ के लिए थी वो तो काम आ गई ना। हुण तुसी पीडीएम ने भी डबाना चाहते हो कि वो यहाँ से वो शुरू करें। पीडीएम वाले आहिस्ता आहिस्ता करेंगे और मार्का होगा वहाँ पे 12 मई को। कल जो है सारा कुछ खुला होगा, डिवीजन है वहाँ पे, काउंटिंग है, उसमें से एक वोट भी इधर से उधर नहीं होगा। अच्छा। एक मेंबर इधर से उधर नहीं होगा, बिल्कुल भरपूर होगा। असल मार्का 12 मई को है, तो खावर साहब 12 मार्च को है। तो खावर साहब उसके बारे में ज़मीनी हकायक क्या है वो आप बताएं हमें आज। ज़मीनी है कि वहाँ भी होगी खुफिया बैलेट, सत्यानाश इस खुफिया बैलेट का, वहाँ भी शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए था। वो इनको डर पहले से लगा हुआ था। ये इतने जुल्फ़िकार अली भुट्टो होते, इतना वो अपनी पार्टी पे गिरफ्त होता, तो उस पर क्या फिक्र है यार, वो सीक्रेट बैलेट है या बाहर से। इनको वो धड़का लगा हुआ था, वो दिल में वो थी, खिसक थी कि ये हमारे साथ हो जाएगा, और हो गया। और जब हो गया है तो उस पर पर्दा थोड़ा डालें, थोड़ा अपने चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट लेके आए। आपने तो रोना शुरू कर दिया, ठीक है, कुछ ज़र्फ का मुजाहरा करना चाहिए। और ये जो आपने हमें वो इतला दी थी कि वो सूबाई असेंबली की इलेक्शन लड़ेंगे हमारे दोस्त शहबाज गिल अगले इलेक्शन में, और जिस दिन ये हुआ है परसों, ये क्या कहते हैं जी इलेक्शन, उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, खावर साहब उसकी शक्ल देख लें। और वो जो दूसरा वो दूतू है, वो जो उनका जो बनता था, वो जो पब्लिक मीटिंग्स में कौन था, फैसल जावेद, वो भी शायद इनका सेनेटर है। इन दोनों की शक्लें देख लें, वो देख के फिर हमें बताएं कि इनसे कौन सी ज़मीनी हकायक पैदा होते हैं। बॉडी लैंग्वेज तो अपोजिशन की देखें तो जो नई लहर पैदा की है इस जीत ने, उसके बाद क्या लगता है आपको कि आने वाले दिन अपोजिशन के कैसे होंगे और हुकूमत के कैसे होंगे, प्लस सादिक संजरानी को नामजद कर देना पहले, इसके पीछे क्या अवामिल है सलमान साहब? देखें मरियम, बात ये कि आपके जो अंदरूनी तजादात होते हैं ना, वो आपका सियासी केस नहीं रहने देते। अच्छा। इस पर कोई दोबारा नहीं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली की बात
عمران خان صاحب نے کی تھی. انہوں نے گورننس کی بات کی تھی, انہوں نے اچھے چہرے سامنے لانے کی بات کی تھی. لیکن ایک طرف آپ 16 افراد کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور ابھی آپ کو یاد ہے جب چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد آئی تو اس میں وہ جو 10-12 لوگ ادھر سے ادھر ہوئے, اس پہ تو آپ انہیں اپریشیٹ کر رہے تھے. اور اب آپ دیکھیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک میسج ہوتا ہے کہ یہ حکمران ہے, اور حکمران جو ہوتے ہیں وہ طاقت کا منبع ہوتے ہیں. اب آپ پسپائی کیوں اختیار کر رہے ہیں؟ سب سے بڑی پسپائی آپ یہ اختیار کر رہے ہیں کہ آپ ایک ایسے شخص کو, دیکھیں میں صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ ہے, میں ان کا احترام کرتا ہوں, ایک ایسے شخص کو آپ چیئرمین سینٹ نامزد کر رہے ہیں جو آپ کا پارٹی کا ہی رکن نہیں ہے, کہ آپ اب لڑکنا شروع ہو گئے. جب تک آپ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچے گے, میں نہیں چاہتا. دیکھیں پاکستان کے عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا اور آپ کو اسلام آباد پہنچا دیا. اس لیے پہنچا دیا کہ وہ اپنے حالت زار میں تبدیلی چاہتے تھے, وہ پاکستان اپنے معاشی مسائل کا حل چاہتے تھے, وہ بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے تھے, وہ سارے جو ایشوز ہیں. بھئی حفیظ شیخ کے خلاف سب سے زیادہ میں بولتا تھا نا. کیوں بولتا تھا؟ میں آپ کو کہتا تھا کہ یہ شخص اس طوطے میں حکومت کی جان ہے. میں یہ لفظ کیوں استعمال کرتا تھا؟ اس لیے کہ پولیٹیکل حکومتیں جو ہوتی ہیں انہوں نے لوگوں کو دینا ہوتا ہے, انہیں لوگوں کے مسائل کا پتہ ہوتا ہے, انہیں لوگوں کے مشکلات کا ادراک ہوتا ہے. ان کے اراکین اسمبلی جا کے پرائم منسٹر کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ صورتحال ہے. ایک ایسے شخص کو آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. ویسے ایک تبدیلی آئی ان میں کہ ماضی کے اندر بھی وہ 2 دفعہ سینٹر بنے تھے, کبھی وہ کسی رکن اسمبلی سے نہیں تھے ملے. پہلی دفعہ اراکین اسمبلی سے بھی ملنا پڑا, اور جو کچھ ہوا ہے اس انجام سے انہوں نے 2-4 ہونا پڑے تھا. لیکن پھر میں وہ بات کہوں گا, اب بھی پرائم منسٹر صاحب سیاسی طرز عمل اختیار کریں, جذباتی طرز عمل نہیں. دیکھیں بڑے منصب کے تقاضا ہوتا ہے, بڑا دل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپوزیشن کی شکست سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنا سیاسی طرز عمل پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے, بلاول نے پنجاب کی طرف اشارہ کیا کہ اب پنجاب کو بچانا ہے؟ ایک بات میں دیکھیں, آپ یہ جو پنجاب میں ایک بات کی گئی کہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی نواز شریف کی ٹکٹ جیتی ہے, وہ کوئی ٹکٹ یہ ہارس ٹریڈنگ میں نہیں ہوئی ہے. انہوں نے جو بات کی ہے ذرا اٹھا کے دیکھیں, وہ انہوں نے جو ضمنی انتخابات ہے اس کی بات کی ہے کہ جو ٹکٹ تھی خود کلیریفیکیشن دے دی ہوئی ہے. جی کلیریفیکیشن بات ہے کہ دوسری بات جو پنجاب کی آ رہی ہے, پنجاب ہے, یہ بھی میں آپ کو تاثر دور کر دوں, یہ جو ایک پنجاب کے اندر آ رہا ہے کہ شاید پنجاب میں تبدیلی آ رہی ہے, مسلم لیگ نون کسی تبدیلی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. انہیں کیا ہے کہ اگر بزدار ہو یا خزدار ہو, بات ہے انہیں تو اگر سب سے زیادہ کوئی سوٹ کرتا ہے تو وہ عثمان بزدار کرتا ہے. تو یہ تبدیلی کہیں اور بات ہو رہی ہے. مسلم لیگ نون یہاں پر کسی سیاسی تبدیلی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کس تبدیلی کی بات کی ہے بلاول نے, کیا بزدار سرکار خطرے میں لگ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے پہلے تو بلاول صاحب کی طرف سے یہ بات کہ ہم بزدار کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں گے, عجیب سی بات ہے. نہیں انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب کو بچانا ہے. سنیے نا کہ 7 تو ان کی سیٹیں ہیں, یہ بات تو این کی طرف سے آنی چاہیے, کیونکہ پنجاب میں جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہ این ہے, مسلم لیگ این ہے, اس کی طرف سے اگر وہ آتی ہے. لیکن این کا فوکس جو ہے چونکہ اوپر ہے, وہ عمران کو گرانا چاہتے ہیں, اور وہ اس کا تعلق اکاؤنٹیبلٹی پروسیس سے بھی ہے, کیونکہ ان کی لیڈرشپ اکاؤنٹیبلٹی میں الجھی ہوئی ہے. تو وہ اگر بزدار کو گرا بھی دیں تو ان کا وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا جو کہ عمران کے ساتھ لنک ہوا ہے مسئلہ, یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا. تو میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی اتنا انٹرسٹ لیں گے. اور پنجاب میں تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا کہ یا تو جو پی ٹی آئی کے کچھ جو ایلینیٹڈ ناراض ممبران ان کو وہ توڑ لیں, یا کاف لیگ کو علیحدہ کر دیں. تو کاف لیگ کو کیا ملے گا این کے ساتھ؟ یا تو یہ کہیں کہ ہم کاف لیگ کے بندے کو چیف منسٹر بناتے ہیں, کھل کے کہیں, جو کہ ممکن نہیں ہے این کے لیے, جو این کے لیے ممکن نہیں ہے یہ بات کہہ دینا, کیونکہ ان کے اپنے ووٹ ٹوٹ جائیں گے ایسا کہنے سے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں پنجاب میں کوئی تبدیلی کے امکانات نہیں؟ نہیں, یہ نہیں میں کہہ رہا کوئی تبدیلی نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے فی الحال امکانات نہیں ہیں, لیکن تھیوریٹیکلی سپیکنگ یہ اٹیمپٹ ہو سکتی ہے اگر ان کو کہیں اور سے امید ہو جائے. ٹھیک ہے, خاور آپ کیا کہیں گے, سنجرانی کی جیت کوشن فراہم کرے گی حکومت کو؟ دیکھیں ایک دو تاریخی کریکشنز جو ہیں تصحیح میرے حال کرنا بڑا ضروری ہے. بات ہوئی ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی کے اوپر گرفت, تو وہ اپنے بیانات اور تقریروں میں پتہ کیا کہتے تھے, وہ کہتے تھے کوئی جا کے دیکھے, اٹینڈ کرے سیشن میں ٹانگیں توڑ دوں گا.
اور اس کے بعد وہ تقریروں میں اپنے اپوننٹس کو جس طرح کے نام دیتے تھے وہ مریم آپ کل پڑھ کے نا ضرور یہاں پہ پروگرام میں بتائیں گی. اچھا عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب کا ذکر کیا, ان کے پچھلے دنوں میں یاز صاحب سے ایک کتاب میں نے ادھار لے کے میرے پاس پڑھی ہوئی, میں واپس بھی کرنی ہے. اس کے اندر عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب کہتے ہیں یار سارے میری تقریریں تو بڑے تقریریں میری ساری سننے آتے ہیں, لیکن مجھے جو ہے نا باقی یہ جو انتخابی سیاست ہے اس میں میری کوئی وقت ہی کو نہیں ہے, خالی تقریروں پہ ہی تنخواہ دیتے ہیں. تو یاز صاحب آپ کو عمران خان صاحب کی نا انہی تقریروں پہ گزارا کرنا پڑے گا اور تقریریں اسی طرح چلیں گی. اب وہ 60 میرے 67-68 سال کے ہو گئے, اب تقریر کا زیادہ انداز تو نہیں سیکھ سکتے. اب آ جاتے ہیں زمینی حقائق کے اوپر. دیکھیں میں بالکل نہیں جو بات مانتا, کہا گیا کہ جی وہ ڈوب گئے ہیں, حکومت ڈوب گئی ہے, یا سلمان صاحب نے کہا جی وہ لڑکنا شروع ہو گئے ہیں اور اب منطقی انجام تک. اور ڈاکٹر صاحب نے بھی فتویٰ دے دیا ہے کہ جناب اعلیٰ, اچھا سنیں تو صحیح, ڈاکٹر صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی کیا وجہ ہے کہ جو باقی لوگ ہیں, کرپٹ لوگ ہیں, ان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت بڑھنا شروع ہو گئی ہے. یہ بھی چلے اچھا ہے ان کی آبزرویشن میرے سر آنکھوں کے اوپر. جو ضمنی انتخاب میں نتائج آئے ہیں ان کی بیس پر عمران خان تو میں نے وہی کہا تھا وہ تو کھڑا ہے, اور میں تو وہی کہہ رہا ہوں جناب اعلیٰ کہ عمران خان نے تو آج کل ایک گولڈن اپرچونٹی آفر کر دی ہے کہ جناب اعلیٰ آ جائیں, مجھے ووٹ آؤٹ کر دیں, بات ختم, اللہ خیر صلاح, نئے الیکشنز ہو جائیں گے. باقی بالکل صحیح ہے, 12 مارچ کا جو سینٹ چیئرمین کا الیکشن ہوگا, خفیہ بیلٹنگ ہے, ایک بڑی ٹائٹ ریس ہوگی, اور دیٹ ول ڈیٹرمن آف کورس اگر اس میں پی ڈی ایم کا اگر سینٹ چیئرمین الیکٹ وہ کروا پاتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی ایک کامیابی ہوگی اور عمران خان کے لیے اور عمران خان کے شکست ہوگی. جس طرح یوسف گرانی خاور صاحب بہت تجویز بھی پیش کریں نا, وہاں پہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. سلمان صاحب آپ کی ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے ساتھ کی طرف, ان کی طرف سے ایک پٹیشن دلوا دیں سپریم کورٹ میں, اور میں یہاں پہ حکومت کو یہ کہتا ہوں کہ وہ سپریم کورٹ میں جا کے وہ کہہ دیں کہ جی یہ نون لیگ کی پٹیشن آئی ہے, ہم اس پہ جو ہے بالکل مانتے ہیں اور اس کی لیجسلیشن ہو جائے گی, اس میں کیا بات ہے. تو لہٰذا تسلی رکھیں. 12 مارچ کو کیا ہوگا, مارکے تو بہت ہیں, اعتماد کا ووٹ لینا ہے, اس کے بعد چیئرمین سینٹ کا انتخاب ہے اور لانگ مارچ کا اعلان بھی کر رکھا ہے. یہ سب کچھ ہو بھی جاتا ہے, ہم مان لیتے ہیں, پی ڈی ایم کی خواہش پوری ہو بھی جاتی ہے, اس کے بعد کیا ہوگا, کیا متبادل ہے, کیا عوام کو ریلیف ملے گا, کیا جو مسائل چل رہے ہیں ملکی حالات اور معاشی حالات وہ بہتر ہو جائیں گے, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اعتماد کا ووٹ, چیئرمین سینٹ کا انتخاب, ضمنی انتخاب اور لانگ مارچ, یہ سب ہو گیا. حکومت کے حق میں جائے یا اپوزیشن کے حق میں, یہ دیکھنا باقی ہوگا. لیکن ان سب کے بعد بھی کیا عوام کے مسائل حل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, معاشی حالات درست ہو جائیں گے ایاز صاحب؟ دیکھیں جی وہ تو دیکھتے ہیں. میں ایک چیز اب بات کرنا چاہتا ہوں. خاور نے کہا نا کہ فوزی ارشد کو 174 ووٹ ملے. جی نیک نام خاتون ہیں. رضا ارشد ایک ہوا کرتے تھے فیڈرل سیکریٹری, ریٹائرڈ ہیں, ان کی اہلیہ ہیں. رضا ارشد لارنس کالج کا, ہمارے لارنس کالج کا پڑھا ہوا ہے. میرا کہنے کا مطلب ہے جہاں پہ آپ چوائس ٹھیک کریں گے تو پھر آپ کو نتیجہ بھی ایسے ہی ملے گا. جہاں آپ نے وہ شہنشاہ مہنگائی کو وہاں پہ کیا ہوا ہے تو وہ ساری چیزیں لوگ بھول جائیں گے. تو 174 ووٹ جو فوزی ارشد کو ملے ہیں وہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا, وہ صحیح چوائس, یہاں سلیکشن ٹھیک تھی, اس لیے وہ سارے کے سارے. آپ نے مسائل کی بات کی ہے تو ہمیں اچھی توقعات رکھنی چاہیے, اور بات یہ گورنمنٹ جو ہے وہ سنجیدگی مسائل کے حل میں ظاہر کرے, اپنے مینڈیٹ کا احترام کرے. دیکھیں جو اس وقت ہماری سیاست ہو رہی ہے اس کا مسائل سے کوئی تعلق نہیں, یہ اقتدار کی جنگ ہے, اور انفارچونیٹلی حکومت میں بھی وہ تھنکنگ نہیں ہے کہ عوام کے مسائل کو ایڈریس کیا جائے. خاور آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ ہمیں تھوڑا تحمل کے ساتھ, صبر کے ساتھ سننا بھی چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے. خاور کی نظر میں ہمیں تحمل سے کام لینا ہوگا, اور ہمارے اینالسٹ کی نظر میں حکومت کو اپنا طرز سیاست درست کرنا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل تک صورتحال کلیئر ہو جائے گی, اعتماد کا ووٹ ملتا ہے یا نہیں. کل تک اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.